معروف براڈ کاسٹر اور نیوز ریڈر شمیم اعجاز کے یوم وفات پر خصوصی فیچر سنیے. تحریر پرویز اختر، راوی قندیل جعفری اور شمشاد علی خان، پروڈیوسر خوشبخت جمیل. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ریڈیو پاکستان سے کتنی زبانوں میں خبروں کے کتنے بلیٹن نشر ہوتے ہیں؟ شاید آپ اندازہ نہ کر سکیں، اور جب آپ کو معلوم ہو تو آپ حیران رہ جائیں. یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ریڈیو پاکستان سے 29 زبانوں میں خبریں نشر ہوتی ہیں، جن میں اردو، انگریزی کے علاوہ فرانسیسی، عربی، فارسی، ہندی، ترکی اور کئی بین الاقوامی زبانیں شامل ہیں. جبکہ پاکستان کی علاقائی زبانوں میں سندھی، پنجابی، پشتو، بلوچی کے علاوہ بلتی، شینا اور کشمیری میں بھی خبروں کے بلیٹن نشر ہوتے ہیں. اس طرح خبروں کے روزانہ بلیٹن کی تعداد 123 بنتی ہے، جن کا کل دورانیہ 702 منٹ ہوتا ہے. بریکنگ نیوز اس کے علاوہ ہیں. ان تمام خبروں کو جمع کرنے، ان کو ترتیب دینے اور نشر کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان کا ایک مکمل یونٹ سینٹرل نیوز آرگنائزیشن کے نام سے 24 گھنٹے کام کرتا ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کو پل بھر میں خبریں پہنچاتا ہے. یہ شعبہ خبروں کے علاوہ تبصرے اور حالات حاضرہ کے پروگرام بھی نشر کرتا ہے. آج کے اس بڑے اور منظم ادارے کی ابتدا 1947 میں ریڈیو پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی ہوئی تھی. بلکہ یہ کہا جائے کہ قیام پاکستان کا جو اعلان 13 اور 14 اگست 1947 کی درمیانی رات کو ہوا تھا، وہ بھی دنیا کے لیے ایک بریکنگ نیوز ہی تھی. ریڈیو کے 3 بنیادی مقاصد ہیں: معلومات فراہم کرنا، تفریح مہیا کرنا اور تعلیم دینا. اس کے پہلے مقصد یعنی تازہ ترین معلومات یا خبر دینے کے لیے ابتدا میں چند افراد پر مشتمل خبروں کا شعبہ قائم ہوا، جس کے لیے نیوز ریڈرز منتخب کیے گئے، اور کراچی سے سب سے پہلے خبریں پڑھنے کا اعزاز مشہور و معروف شکیل احمد کو حاصل ہوا. ان کے علاوہ ابتدائی دور کے نیوز ریڈرز میں انور بہزاد اور وراثت مرزا بھی شامل تھے. اور کراچی سے خبروں کے لیے جو سب سے پہلی خاتون اردو نیوز ریڈر منتخب ہوئی، ان کا نام شمیم اعجاز تھا. ریڈیو پر خبریں پڑھنے کے لیے معتبر آواز، صاف لہجہ اور درست تلفظ بنیادی شرائط تھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیوز ریڈر کو جو سب سے پہلی ہدایت دی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ خبر چاہے بہت بڑی خوشخبری ہو یا کوئی بہت ہی افسوسناک خبر، اس کو پڑھتے وقت جذباتی ہرگز نہیں ہونا ہے، کیونکہ نیوز کا مطلب صرف ایک اطلاع فراہم کرنا ہے. شمیم اعجاز ان شرائط پر پوری اترتی تھیں، چنانچہ ان کو نیوز ریڈر کی جگہ مل گئی. اور یہ ریڈیو کے لیے بھی ایک اچھی علامت تھی کہ نیوز ریڈرز میں ایک خاتون بھی شامل ہو گئیں، کیونکہ ابتدا میں لڑکیوں کو کسی طرح کی ملازمت کی اجازت کم ہی ملتی تھی. شمیم اعجاز کا تعلق حیدرآباد دکن کے ایک علمی گھرانے سے تھا. ان کے نانا اعجاز حسین الوی معروف شاعر تھے اور اعجاز کاکوروی کے نام سے مشہور تھے. ان کی والدہ کا نام عزیز النساء تھا اور وہ شمع اعجاز کے قلمی نام سے لکھا کرتی تھیں. نانا اور والدہ کی نسبت سے شمیم اعجاز نے اپنے نام کے ساتھ والد کے نام کی بجائے اعجاز لکھنا پسند کیا. ان کے والد کا نام محمد فصیح الدین تھا. شمیم اعجاز کا اصل نام قدسیہ تھا، جبکہ ان کی بڑی بہن کا نام وحیدہ تھا، جو آج اردو ادب میں وحیدہ نسیم کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، اور افسانوں، شاعری اور ناول نگاری میں ان کا بڑا مقام ہے. شمیم اعجاز نے بھی نانا اور والدہ کے نقش قلم پر چلتے ہوئے کچھ مضامین اور کہانیاں لکھیں، لیکن پھر ان کا رجحان اس طرف سے ہٹ گیا. دراصل ان کو شروع ہی سے حیدرآباد دکن میں ریڈیو پروگراموں میں شرکت کا موقع مل گیا اور پھر وہ اسی کی ہو کر رہ گئیں. شمیم اعجاز نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد دکن ہی میں حاصل کی اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہا. قیام پاکستان کا اعلان ہو گیا اور حیدرآباد دکن سے بھی مسلمانوں نے پاکستان کا رخ کیا
ان کا خاندان بھی ہجرت کر کے پاکستان آ گیا اور کراچی میں مقیم ہو گیا۔ حیدرآباد دکن سے پاکستان آنے والے کئی افراد ریڈیو سے منسلک ہوئے اور انہوں نے بڑی شہرت پائی۔ ان میں عبد الماجد، احمد عبد القیوم، اعجاز حسین، بدر رضوان وغیرہ شامل ہیں۔ کسی نہ کسی طرح شمیم اعجاز کی رسائی بھی ریڈیو تک ہو گئی اور انہوں نے آواز کا ٹیسٹ دیا۔ اپنے شوق اور حیدرآباد دکن کے ریڈیو کے تجربے کی وجہ سے انہوں نے بآسانی یہ ٹیسٹ پاس کر لیا۔ ان دنوں ریڈیو کو نیوز ریڈرز کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ شمیم اعجاز کو ابتدائی طور پر مقامی خبریں پڑھنے کو دی گئیں اور کچھ عرصے بعد ان کو قومی خبروں کے بلیٹن کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ شمیم اعجاز نے ریڈیو پاکستان سے ایک طویل عرصے تک قومی اور مقامی خبریں پڑھیں۔ ان کو شعبہ خبر کے اسٹاف میں شامل کر لیا گیا، لیکن جب شعبہ خبر اسلام آباد منتقل ہوا تو ان کی خدمات ریڈیو پاکستان کے بیرونی نشریات کے شعبے کو دے دی گئیں اور وہاں بھی انہوں نے خبریں پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کانٹریکٹ پر ملازم رکھ لیا گیا۔ پھر جب وہ بیرونی نشریات کا شعبہ بھی اسلام آباد منتقل ہو گیا تو شمیم اعجاز ریڈیو پاکستان کراچی سے منسلک ہو گئیں اور یہاں کے مشہور پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے کی میزبان کے طور پر اپنی خدمات انجام دینے لگیں۔ 1971 کی جنگ میں جب دشمن کی ناپاک سازش کے نتیجے میں ملک کا مشرقی حصہ علیحدہ ہو گیا تو اس حصے میں پاکستانی فوج کے 90,000 سے زیادہ جوان قید کر لیے گئے۔ کچھ عرصے تک تو ان کی کوئی خیر خبر نہیں مل رہی تھی۔ ان کا اپنے عزیزوں سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا جو مغربی پاکستان میں تھے اور بہت پریشان ہو رہے تھے۔ پھر ایک معاہدے کے تحت ان جوانوں کے بارے میں تفصیلات حاصل ہوئیں تو ریڈیو پاکستان نے اپنے عوام اور فوجی بھائیوں کے لیے خدمت کا بیڑا اٹھایا اور قید میں موجود جوانوں کے عزیز و اقارب کو ان کی خیریت سے آگاہ کرنے کے لیے روزانہ ایک خصوصی بلیٹن نشر کرنے کا اہتمام کیا، جس میں ان کے نام اور دیگر شناخت کی اطلاع دی جاتی تھی۔ اس بلیٹن کے پڑھنے والوں میں بھی شمیم اعجاز کا نام شامل تھا۔ شمیم اعجاز نہ صرف ایک معتبر اور ذمہ دار براڈ کاسٹر تھیں بلکہ ایک منفرد لہجے کی مالک ہونے کی بنا پر سننے والوں میں بھی مقبول تھیں۔ وہ باحیثیت انسان بھی ایک پسندیدہ شخصیت تھیں، نہایت خوش اخلاق اور ادب آداب کے ساتھ ملنے والی تھیں۔ اتنی مقبولیت کے باوجود ان میں کوئی تکبر یا غرور نہیں تھا۔ کسی سے پہلی دفعہ بھی ملتی تو اسی سادگی اور انکساری کے ساتھ کہ ملنے والے کو گمان بھی نہ ہوتا کہ ان سے پہلی بار مل رہا ہے۔ نفاست اور سادگی ان کی شخصیت کی پہچان تھی۔ 40 سال سے زیادہ عرصے تک ریڈیو کی لہروں پر لاکھوں افراد کو تازہ ترین خبریں دینے والی یہ آواز کچھ عرصے علیل رہنے کے بعد جولائی 2009 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ابھی آپ نے معروف براڈ کاسٹر اور نیوز ریڈر شمیم اعجاز کے یوم وفات پر خصوصی فیچر سنا۔ تحریر پرویز اختر، راوی قندیل جعفری اور شمشاد علی خان، تدوین سہیل ابراہیم، پروڈیوسر خوشبخت جمیل۔